رات کا گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سارے گاؤں میں موت کے جیسی خاموشی تھی، سوائے کتوں کے بھونکنے کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گاؤں میں کچھ دن سے یہ خبر گردش میں تھی کہ کوئی بھٹکی روح ہر رات قبرستان سے نکل کر آتی ہے، اور جو کوئی رات کو باہر نکلے صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ معزز سامعین، آج کی کہانی کا ہمارا موضوع ہے قاتل بدرو۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی بھی پسند آئے گی، تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ مجھے اس علاقے میں ایس ایچ او کے طور پر ذمہ داری سنبھالے صرف 2 روز ہوئے تھے۔ متعلقہ چوکی میرے ہی علاقے میں تھی، اور معمول کے مطابق میں رات میں اپنے کچھ سپاہیوں کے ہمراہ گشت پہ نکلا تھا۔ اس گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ویرانی نے استقبال کیا۔ گاؤں کے لوگ اگرچہ جلدی سو جاتے ہیں، لیکن جو بات مختلف تھی وہ یہ کہ کسی بھی گھر سے ذرا سی بھی کوئی آواز سنائی نہیں پڑتی تھی۔ اس گاؤں کی پولیس چوکی کا یہ میرا پہلا دورہ تھا۔ سب انسپکٹر اور سپاہی گشت پہ تھے، اور انسپکٹر اپنے دفتر میں تھا۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، کیونکہ عموماً چوکی کا دورہ دن میں ہی کیا جاتا ہے، رات میں نہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں سلیوٹ اور سلام کیا۔ اس کا نام اس کی وردی کے اوپر عبداللہ لکھا تھا۔ اچھا تو عبداللہ، آپ کے علاقے میں کیا حالات ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سر، باقی سب تو کنٹرول میں ہے، لیکن اس روح کا معاملہ میرے لیے معمہ بن چکا ہے۔ ہمارے سپاہی قبرستان کے باہر پہرا دیتے رہے، لیکن کب کس طرح کسی کا قتل ہو جاتا ہے سمجھ سے باہر ہے۔ اب تک 5 لوگ مارے جا چکے ہیں، جن میں سے تازہ قتل آج صبح ہوا، اور حال یہ ہے کہ گاؤں کے لوگ رات کو کیا دن میں بھی باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ نے لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروایا؟ 4 لوگوں کے لواحقین تو پوسٹ مارٹم کے راضی نہیں ہوئے، لیکن جس ایک شخص کا پوسٹ مارٹم کروایا گیا، اس کا پورا جسم نیلا پڑ چکا تھا، اور گردن کے پاس صرف ایک سوئی کی نوک جتنا زخم تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق زہر دیے جانے کا امکان ہے، اور وہ 4 لوگ جن کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا جا سکا، کیا ان کی موت بھی بظاہر ایسے ہی ہوئی؟ جی ہاں، سب کی گردن پر زخم ایک ہی جگہ پر ہے، اور جسم نیلے پڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اس کیس کو میں ذاتی طور پر خود مانیٹر کروں گا۔ آپ کیا مجھے مرنے والوں میں سے کسی کے گھر لے جا سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے افسوس ہے سر، شاید اس وقت تو کوئی بھی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں کسی سپاہی کو بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، صبح ان لوگوں کو یہاں بلا لینا۔ ابھی میرے ساتھ چلو، میں قبرستان دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں کسی سے کہو کہ تمام جرائم پیشہ افراد کا ڈیٹا نکال کر رکھے، میں واپس آ کر دیکھوں گا۔ یہاں ایک بات میں معزز قارئین کی تسلی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ علاقے میں جتنے لوگ بھی جرم کی دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں یا رہ چکے ہوتے ہیں، ان کے متعلق ساری تفصیل ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی کام واقع ہو تو سب سے پہلے شک ایسے ہی لوگوں پہ کیا جاتا ہے جن کا ماضی کسی نہ کسی گناہ سے آلودہ رہ چکا ہو۔ اور جہاں تک بات ہے بدرو کی، تو گاؤں کے سادہ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اور ان پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے عام طور پر مجرموں کی طرف سے اسی طرح کی کہانی بنائی جاتی ہے۔ قبرستان کے سامنے درختوں کا ایک جھنڈ تھا، بالکل اسی طرح کے درخت جو کسی خوفناک فلم یا ڈرامے میں دکھائے جاتے ہیں، اور ان درختوں کے درمیان ہی وہ جگہ تھی جہاں آج صبح ہی ایک لاش ملی تھی، اور یہی راستہ آگے چل کر پکی سڑک سے ملتا تھا جو شہر کی طرف جاتی تھی، تو ہر گزرنے والے کو قبرستان کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ آج کی تاریخ کا مقتول شہر میں لکڑی کے کاریگر کے پاس کام کرتا تھا، اور 2 مہینے بعد واپس آیا تھا، جو کہ یقیناً بس تاخیر سے ملنے سے دیر سے پہنچا اور بدرو کا شکار ہو گیا۔ عبداللہ نے مجھے یہ سب قبرستان پہنچنے تک بتایا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو کرائم سین کو پیلی پٹیاں لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ گزرے ہوئے ہفتے میں 3-4 دن بارش ہوئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے موسم خوش تھا، پر زمین ابھی بھی گیلی تھی، جو کہ ہمارے لیے اچھی تھی، کیونکہ گیلی زمین پر کوئی نہ کوئی سراغ مل ہی جاتا ہے۔ قبرستان میری توقع کے برعکس بہت ہی صاف ستھرا تھا، جیسے ابھی کوئی صفائی کر کے گیا ہو، اور کافی بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔
قبرستان کے اندر کافی پرانی قبریں موجود تھیں جو شاید تقسیم ہند سے بھی پہلے کی تھیں اور بہت وقت گزرنے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار تھیں۔ وہاں کی مٹی کالے رنگ کی تھی۔ کوئی بھی شخص اس طرح کے پراسرار ماحول میں وہاں روح کے وجود کا کاہل ہو جاتا۔ باہر ٹارچ کی روشنی میں درختوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے بہت سے چمگادڑ نظر آئے۔ یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ ہر بار قتل ایک ہی جگہ پر کیوں ہوا۔ اگر کوئی قاتل 5-6 قتل کرتا ہے تو کم از کم ہر بار ایک ہی جگہ کا انتخاب تو نہیں کرے گا۔ خیر، اب صبح کا انتظار کرنا تھا تاکہ گاؤں کے لوگوں سے بھی تفتیش کی جا سکے۔ چوکی واپس پہنچے تو ایک سپاہی کے سلیوٹ پہ مجھے کچھ شک ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اسے اشارے سے دفتر میں بلایا۔ اس کا نام اکرام تھا۔ اپنے سپاہیوں سے براہ راست تفتیش نہیں کی جاتی، اس لیے میں نے کہا، اکرام، مجھے لگتا ہے میری کلائی کی گھڑی قبرستان کے آس پاس کہیں گر گئی ہے، جلدی سے جاؤ، جا کر لے آؤ۔ وہ بکھلائی آواز میں بولا، سر، وہ وہاں تو روح ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ روح میری گھڑی اٹھا کر نہ لے جائے۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ روح گھڑی کا کیا کرے گی؟ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ وہاں روح ہے؟ وہ میری بیوی نہیں، گاؤں کے لوگ کہتے ہیں۔ تمہاری بیوی؟ جی، وہ اس نے گاؤں لوگوں سے سنا ہے۔ اور گاؤں کے لوگوں کس نے بتایا؟ وہ جی پتہ نہیں، پورے گاؤں میں یہی بات پھیل چکی ہے۔ پیر صاحب نے گاؤں کے آس پاس حصار بھی کھینچا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب روح کا سراغ کہاں سے ملے گا۔ اگلی صبح بجائے گاؤں کے لوگوں کو بلانے کے، انسپکٹر عبداللہ کو ساتھ لے کر میں خود مقتولین کے گھر گیا۔ ایک گاؤں میں ایک کے بعد ایک 5 قتل ہو جانا معمولی بات نہیں تھی۔ گاؤں کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر پولیس کی سائرن بجاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ گھر کی کہانی ایک ہی تھی۔ مقتول کسی مجبوری سے گھر سے نکلا اور پھر اس کی لاش واپس آئی۔ سب کی گردن پر ایک جیسا زخم اور جسم نیلا ہو جانے کی اطلاع تھی۔ تازہ قتل ہونے والے شخص کے گھر پہنچے تو دروازے کے اوپر ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا آلو لٹکا ہوا تھا جس کے اندر بہت سے کانٹے چبوئے گئے تھے۔ یقیناً یہ بدرو بھگانے کا کوئی ہتھیار تھا۔ مقتول کے والد دروازہ کھولنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے خیال میں بدرو کے مسئلے پر کوئی پیر فقیر حل کر سکتا تھا، نہ کہ کوئی پولیس آفیسر۔ ظاہر ہے کہ ہم زبردستی دروازہ نہیں کھلوا سکتے تھے، اس لیے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا۔ چوکی پہنچ کر عبداللہ سے کہا کہ پیر صاحب کو تھانے بلایا جائے۔ اس نے حیران ہو کر کہا، سر، آپ پیر صاحب کو کیوں یہاں بلائیں گے؟ کیوں، پیر صاحب کی توہین ہوتی ہے کیا؟ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے عقیدت مند ہیں، اگر آپ انہیں یہاں بلائیں گے تو شاید مسئلہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کچھ دیر آرام کر لیں، پھر ہم خود پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ کیونکہ ساری رات بھی گھومتے پھرتے گزری تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کیا، شام کی چائے پی اور پھر پیر صاحب کے آستانے کی طرف چل پڑے۔ پیر صاحب کا ڈیرا گاؤں سے ذرا ہٹ کر تھا، عین وہاں جہاں سے جنگل کی حدود کا آغاز ہوتا تھا۔ وہ کوئی عام ڈیرا نہیں تھا، اچھا خاصا پکا گھر تھا جس کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں شاید جانوروں کے باندھنے کی جگہ تھی۔ سامنے صحن میں ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا جس کے اوپر رنگ برنگے کپڑے لٹک رہے تھے۔ عبداللہ نے بتایا کہ عام طور پر یہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن آج منگل ہے اور منگل کو پیر صاحب کسی سے نہیں ملتے۔ ہر آستانے کی طرح یہاں بھی کچھ چیلے موجود تھے جو پہلے تو ہمارا راستہ روکنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عبداللہ کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن پھر بھی جوتے اتار کر پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوں۔ مکل ناراض ہوتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو پیر صاحب نظر آئے۔ اڈھیڑ عمر، لمبی سی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، سیاہ لباس پہنے زمین پر بیٹھے شاید کوئی وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور لال آنکھوں سے مجھے گھور کر بولے، ہمارے آستانے پر آج تک پولیس نہیں آئی، تم کون ہو گستاخ؟ میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور کہا، پیر صاحب، میں کوئی گستاخی کرنے نہیں آیا، میں نے تو صرف سلام کرنے حاضر ہوا تھا۔ عبداللہ حیران پریشان میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پیر صاحب بولے، بول، کیا چاہتا ہے؟ آپ سے تو کچھ ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں، میں آپ کے علاقے میں کچھ دن پہلے ہی تعینات کیا گیا ہوں، آپ کی بڑی تعریف سنی تھی، آج آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے حاضر ہوا ہوں۔ پیر صاحب کو تعریف یقیناً اچھی لگی تھی۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے ہمیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ کر میں نے بات جاری رکھی، پیر صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ گاؤں میں بدرو کی باتیں گردش میں ہیں، بس یہ چاہتا تھا کہ آپ چوکی تشریف لائیں، کوئی وظیفہ کریں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں۔
سب کے ساتھ ساتھ پولیس کے جوانوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ہیں۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔